اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 16 جنوری 2021 ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو 15 روزہ درس ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم آج سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 235 سے لے کر اور 236 سے 242 تک پڑھیں گے۔ پچھلے 2-3 درس ہمارے جو طلاق کے موضوع پر ہی چل رہے ہیں، تو آج کی بھی جو پہلی 2 آیات ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر موضوع تبدیل ہوگا۔ اب اس سے ہم اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کتنا زیادہ ڈسکس کیا ہے، کہ مسلسل کتنے رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، یہی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہی ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی جو ہے پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اس معاملے کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بہت زیادہ سیریسلی ڈسکس کیا ہے۔ آج کی جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر تم عورتوں کو جس سے تمہارا نکاح و طلاق دینا چاہو، ان کو چھونے سے پہلے، ان کی رخصتی سے پہلے، یا کہ ان کے کوئی جو حق مہر طے ہوا ہے اس کے مقرر ہونے سے پہلے۔ یعنی کہ بعض ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، حق مہر بھی طے نہیں ہوا، نکاح پہلے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر کبھی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تو حق مہر بھی طے نہیں ہوا، اس کے باوجود اس سے پہلے ہی کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تم چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، تو اس میں یعنی کہ وہ ممنوع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی طلاق دے دی جا سکتی ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، اور انہیں خرچ دو خوشحال جو ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر طلاق دینا چاہ رہے ہو تو بالکل ایسے ہی نہیں، خالی کچھ نہ کچھ ان کو دو، اگر چاہے حق مہر نہیں بھی طے ہوا لیکن آخر نکاح ہوا تھا، کوئی 4 دن نہ کے اگر نام ایک دوسرے کے ساتھ ہوا تھا لیکن چھوڑنا چاہ رہے ہو تو کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑو۔ اچھا، اس میں بڑے غور طلب یہ تھی کہ سارا طلاق کا مسئلہ جتنا بھی ڈسکس ہوا ہے اس میں بڑے نا احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا کہ طلاق دو تو بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے دو، گھر تک چھوڑو، ان کے سارے جو معاملات کو پورے کرو۔ اب یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ چاہے ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، کوئی وہ بھی طے نہیں ہوا، حق مہر بھی، اس کے باوجود طلاق دینی تو ان کو کچھ نہ کچھ دے کے دو۔ یعنی کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کے ہمارے یہاں ہوتے ہیں غصے غسائی اور جناب ایک دم جو بھی ہے، یہ جتنے معاملات بڑے اچھے طریقے سے کرنے والے معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری بات کی ہے، کہ صرف ایک طریقہ کار ہے کہ جو غلط فیصلہ ہو گیا چلو اس کا ازالہ کرنا ہے، کبھی چھوڑنا ہے، لیکن اس میں کہیں بھی کوئی غصے غسائی والی اور جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی والی کوئی چیز نہیں ہے، جو کام بھی کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ سارا جو ہے یہی ڈسکس ہو رہا ہے سارا شروع سے۔ اچھی اس میں ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دو، جو خوشحال ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق دو، جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کچھ نہ کچھ دو۔ متاع بالمعروف، فائدہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ محسن جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے، لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو دیں۔ اگر کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا نہ، رخصتی سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن حق مہر طے ہو چکا ہے، یعنی کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی لیکن حق مہر طے کر لیا تھا کتنا دیا جائے گا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر آدھا اسے جتنا تم نے طے کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہو جائے پھر تو سارے دینا پڑتا ہے، کہ رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر طے ہو چکا تھا، اب طلاق دینی ہے تو آدھا جو ہے لازمی اس کو دینا پڑے گا۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ الا ان یعفون، یا ہے کہ وہ معاف کر دیں، خود ہی چھوڑ دیں کہ نہیں لینا ہم نے، تو الگ بات ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرتے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب یہ بڑا ایک ٹپیکل سا لفظ ہے، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں، تو عام طور پہ اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، جب جی جاتا ہے وہ نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے، یعنی کہ طلاق دے سکتا ہے۔ تو وہ یعنی کہ دونوں اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیں، کہ اگر جس نے کیا ہے پورے کا پورا اگر پورا ہی دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ عورت ہی چھوڑ دینا چاہے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی کوئی بات، جب تو نے میرے ساتھ ہی میں تیرے ساتھ نہیں رہتی تو آدھا بھی نہ دو، تو اس میں یعنی کہ دونوں طرف آپشن ہے، کہ دینا ہے تو پھر آدھا لازمی دینا پڑے گا، یعنی کہ عورت ڈیمانڈ کرتی ہے پوری کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، آدھے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور مرد بھی کہ اگر میں نے دینا ہے تو چاہے تو پورا بھی دے دے لیکن کم از کم آدھا دینے کا وہ پابند ہوگا کہ اللہ کے اس حکم ہے یہ، اگر وہ خود معاف کر دیتی تو الگ بات ہے۔ اگر ون تعفو اقرب للتقوی، اگر تم معافی کر دو تو یہ یعنی کہ تقوی کے بہت قریب ہے، یعنی کہ معافی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ تم نے اگر عورت کو چھوڑ ہی جاتی کہ میں نہیں چاہیے تو یہ زیادہ تقوی پرہیزگاری والی بات ہے۔ اگر ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں جو تمہارا فضل ہے، احسان ہے، اس کو آپس میں مت بھولو، یعنی کہ اس چکر میں یعنی کہ آخر تمہارا کوئی رابطہ تھا، کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، جبھی تو رشتہ ہوا تھا، تو اس چکر میں اپنے آپس کے فضل کو نہ بھلا دو کہ بالکل دشمنی والا معاملہ کر لو، اچھے طریقے سے جو بھی کیا کہ معافی تلافی ہو جائے تو ٹھیک ہے، آدھا دینا ہے تو دے دو، لیکن آپس کے خراب نہیں کرنے معاملات کو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ 2 آیات یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ تھیں، کہ یہ بالکل اینڈ یہاں پہ بھی کیا ہے
تو چھوڑنا بھی یعنی کہ وہی اچھے طریقے سے کہ آپس میں فضل کو آپ جو احسان ہے اس کو مت چھوڑنا، کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے ہی کرنے والے ہیں سارے کے سارے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک الگ حکم آیا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہاں پہ نمازوں کا ایک خاص طور پہ حکم آیا الگ طرف سے کہ نماز پڑھنا ایک فرض تو ہے، ویسے ہی پڑھنی ہے، تو بعد خاص طور پہ حکم آیا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو ضائع مت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز میں بھی عام طور پہ اس سے عصر کی نماز مراد لی جاتی ہے، کہ عام طور پہ کہتے ہیں علماء کہ اکثر عصر کا وقت جو ایسے وقت میں آتا ہے انسان بہت یا تو مصروف ہوتا ہے، بڑا پیک ٹائم ہوتا ہے، یا کوئی لوگ اس کو آرام کرے تو اکثر لوگوں سے عصر کی نماز رہ جاتی ہے کئی دفعہ، اس کے لیے خاص تاکید کہ اس کی خاص طور پہ اس کی حفاظت کرو کہ ضائع نہ ہو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے رہو فرما بردار ہو کر، یعنی کہ اللہ کے لیے جو بھی اللہ کے حکم ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے فرما برداری کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ کے حکموں کو ایسے ہلکا نہ جانو۔ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کسی خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، یعنی کہ اگر ایسے معاملہ ہے کہ نماز تم نہیں وہاں پہ پڑھ پا رہے، کہ خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، پر چاہے پیدل چلتے چلتے چاہے سواری پہ بیٹھے بیٹھے جیسے بھی ہو تم نماز ادا کرو، یعنی کہ اتنی یہاں پہ نماز کی اہمیت کی بھی ہے کہ کوئی معافی نہیں اللہ تعالیٰ دے رہا، حالت جس طرح کی بھی چینج ہوگی، چاہے پیدل جا کے پڑھنی پڑ رہی ہے یا کہ سواری پہ بیٹھے، جس طرح انسان ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے، بس میں جا رہا ہوتا ہے، نہیں رک سکتا، اسی حالت میں بھی پڑھ لو تم، لیکن اللہ کے سامنے حاضری ضرور دینی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پر تم امن میں ہو، جب نارمل حالات میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا اپنے نارمل حالات میں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں پہلے نہیں پتہ تھی اللہ نے تمہیں بتائی، تمہیں علم دیا چیز کا، تو اسی طریقے سے چلو۔ اس کے بعد ایک دوسرا حکم ہے کہ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہی پہلی آیت اس طرح کی گزری کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں یا قبضے میں چلے جائیں، گم ہو جائیں کہیں بھی، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، پیچھے ان کی عورتیں رہ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کی عورتوں کے لیے ایک وصیت ہے، ان کی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، 1 سال کا فائدہ دینا، غیر اخراج، بغیر ان کو نکالے۔ اب یہ عام طور پر علماء کہی جاتے ہیں کہ اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں کہ جب وہ وراثت کی آیات نازل ہو گئے کہ مرد کے اس میں وراثت کا حصہ مل گیا عورت کو، تو یہ آیت منسوخ ہے، ابھی اس میں یعنی کہ اس کے عمل درآمدی اب تو حصہ مل جائے گا، یہ اس وقت تھی جب حصہ یعنی کہ نہیں اللہ نے مقرر کیے تھے، تو اس میں اگر مرد مرے گا تو چلو اس کو جائیداد اس کو مل ہی جائے گی، اب تو یہ وصیت کی آیت اب منسوخ ہے کہ یہ اس بارے میں کہتے ہیں، لیکن ہمارا بیسیکلی میرا ذاتی ایمان یہ کہ اس قرآن کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں نہ آئے تو الگ بات ہے۔ اب یہاں پہ بھی اس کو دیکھیں گے اللہ کیا حکم کیا ہے، 1 سال تک جو ہے کی بیویوں کو ان کے گھر کے اندر ہی بغیر نکالے ان کا متاع جو ان کو فائدہ ہے، کھانا خرچہ ان کو دیا جائے، ان کے یہ وارث جو پیچھے بچے ان کے اوپر یہ لازم اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ چلو یہ جائیداد میں حصہ مل جائے گا، لیکن ایک شخص ہی اتنا مفلس، اس کے پہلے جائیداد ہی کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ کو مزدور ہے، ریڑھی لگانے والا ہے، اس کے پیچھے کیا جائیداد ہوگی جو بیوی کو دے گا دوسروں کو دے گا، اس کی عورت کہاں جائے گی، اس کو جائیداد کوئی نہیں بچے، اس کو ویسے نکال دیا جائے، تو یہ وہاں اس کے اوپر لاگو ہوگی کہ 1 سال اس کو رکھا جائے، اس کے پیچھے جو گھر والے ہیں جو بھی ان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ نہیں کہ اس کا شوہر مر گیا تو اس کو بس چلتا کر دیا، نہیں، 1 سال تک اس کو گھر خرچہ اس کا سارا کچھ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کو بغیر نکالے، ان کی ساری ذمہ داری جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، خود اپنے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کر لیں یا اپنے کہیں اور گھر چلی جائیں کوئی بھی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تم پر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی اپنے بارے میں کوئی معروف بات، کوئی دستور کے مطابق کوئی اچھی بات کر لیں، کہ نکاح کر لیں یا اپنے ماں کے گھر چلے جائیں، بھائی کے کوئی اور سہارا ان کو مل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، زبردستی نہیں، لیکن اگر ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو 1 سال تک تمہاری ڈیوٹی ہے، تو 1 سال تک تم لازمی ان کو اس کا سارا کھانا خرچہ جو بھی ہے ان کا خرچہ وہ اٹھاؤ، 1 سال کے اندر پھر کوئی نہ کوئی صورت بن ہی جاتی ہے، تو یعنی کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور سال میں لاگو ہوگی جب پہلے کا جائیداد ہی کوئی نہیں ہے وہ کیا دے گا۔ اس پہ آگے واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ آگے آگے وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ بھی ہیں ان کے لیے بھی فائدہ اسی طرح ہے معروف کے مطابق، یعنی کہ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، لازم ہے کہ جو طلاق یافتہ بھی ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھا جائے، یعنی کہ وہ بعد میں رول نہیں ہوں۔ آگے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو سمجھو۔ تو یہ رکوع فی الحال ہمارا یہاں کا تھا آج کا، تو اس کے مین پوائنٹس پر ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں۔ جو سٹارٹ ہوا وہاں سے شروع میں یہی ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کے چھونے سے پہلے یا ان کے حق مہر مقرر کرنے سے پہلے، یعنی کہ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، پہلے بھی چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ سکتے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑو ان کو، یوں نہیں کہ بالکل ایسی خالی چھوڑ دیا، کچھ نہ کچھ ان کو دو اچھے طریقے سے، جو امیر آدمی ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق، جو غریب آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور یہ حق نہیں، یہ لازم ہے، اس کو ایسے نہیں یعنی کہ طلاق دینا، کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اس کے بعد آیا کہ اگر تم طلاق دو ان کو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن
حق مہر مقرر کر لیا تھا تو پھر آدھا دینا لازمی ہے. اگر کوئی تیسرے بندے کو فیصلہ کرائے گا تو آدھا اس کو دلوانے کا مزاج یہ نہیں کہ پورے کے زبردستی تم پورا ہی دو. اپنی خوشی سے پورا دیتا ہے تو اچھی بات ہے. اور عورت بھی اگر ڈیمانڈ کرے تو آدھے کی حقدار ہے کہ آدھا اس سے لے سکتی ہے. اگر وہ آدھا بھی چھوڑ دے تو یہ اس کی بھی اجازت ہے. اللہ نے کہا کہ تم معاف ہی کر دو تو زیادہ اچھی بات ہے. اور آپس میں جو تمہارے فضل ہے, تمہارے جو احسان ہے, اس کو مت بھولو. اس کے بعد نماز کی تاکید کا ہوگا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص درمیانی نماز, اور اللہ کے لیے کھڑے رہو فرما بردار ہو کر. اس کے بعد آگے کہ نماز کے لیے ہے کہ اگر تمہیں خوف کی حالت ہے, کوئی تم تسلی سے نہیں پڑھ سکتے, پھر جس بھی حالت میں ہو, چاہے تم پیدل ہو چاہے سواری پر ہو, اسی حالت میں تم نماز ادا کر لو. پھر جب امن کی صورت ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے جو ہے تمہیں سکھائے گا, اسی طریقے سے ادا کرو. اور اس کے بعد آگے کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں, وفات پا جائیں, یا غائب ہو جائیں, یا اغوا ہو جائیں, کہیں گم ہو جائیں, اور پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں, تو ان کے لیے وصیت ہے کہ جو ان کے پیچھے ہیں ذمہ دار, وہ 1 سال تک اس کا خرچہ جو ہے سارا کچھ اس کا برداشت کریں بغیر ان کو کہیں نکالے. اگر وہ خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لیکن خود نکل جاتی ہیں تو تب تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہی کام مطلقات کے لیے بھی جو طلاق یافتہ بھی ہوں ان کے لیے بھی جو ان کا جو ذمہ دار ہیں وہ سارا ان کا کھانے خرچے کا لازمی خیال رکھے, ان کو بھی, یعنی کہ اس طریقے سے نہیں چھوڑا جائے کہ بالکل ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری آیتیں اس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ ہم سمجھیں اس چیز کو. یہ ہمارا آج کا رکوع تھا. تو اس میں اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے.